السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف خیر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے قیام و صیام اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ یہ سسٹرز ہم لوگ سورہ آل عمران آیا مبارکہ 185 تک ترجمہ تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیا مبارکہ 186 سے سٹارٹ ہوگا، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ٹرانسلیشن آیا مبارکہ 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُم، البتہ ضرور ہم آزمائش کریں گے تمہاری، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں میں سے جو مشرک ہوئے یا جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا بہت سی اذیت والی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ البتہ تم ضرور کھول کر بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے یا لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو پھینک دیا انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ یہ آپ لوگوں نے ضمائر کا بہت خیال رکھنا ہے، تو پھینک دیا انہوں نے اس کو، یہ جو واو مدہ ہے یہ انہوں نے ادھر، ٹھیک ہے، ان کی طرف ضمیر جا رہی ہے، انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور بیچ ڈالا انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ تو کتنا برا ہے جو کچھ انہوں نے وہ بیچ رہے ہیں، یا پھر بس بہت برا ہے جو کچھ وہ خرید رہے ہیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا بتایا جا چکا ہے کہ اشتری کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ لا تحسبن الذین نہ تم گمان کرنا ان لوگوں کو، یفرحون جو وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے، اتو جو کچھ انہوں نے کیے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ساتھ اس کے جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم تو نہ گمان کرنا تم ان کو، بمفازۃ کہ وہ چھٹکارا پا جائیں گے، من العذاب عذاب سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تفسیر آیہ مبارکہ 186 سے. جس طرح کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ چکے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے مشن کے ساتھ نہیں چلتے، آپ کے معاون نہیں بنتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا پہلے سے شیوا رہ چکا ہے کہ جو پہلے پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو چکا ہے. تو آخر کار انجام کیا ہے؟ ہر نفس کو موت سے ہمکنار ہونا ہے. تو پھر ان کو قیامت کے دن ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ کہ دوزخ سے نجات پا جانا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا. پھر دنیا کے بارے میں بتایا گیا کہ تو محض دھوکے کا سامان ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ 186 میں فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تمہاری ضرور آزمائش ہوتی رہے گی، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. جس طرح ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 155 میں بھی پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ مصائب ہمسا کا آنا تو اٹل ہے. مصائب ہمسا جو ہیں یہ انسان پہ آ کر ہی رہیں گی، کہ ہر انسان پہ آزمائش کا اترنا اٹل ہے، لازمی ہے. البتہ ہر کسی کی آزمائش مختلف ہوتی ہیں. کسی کو مال کی طرف سے آزمائش، کسی کو جان کی طرف سے، کسی کو بھوک کی طرف سے ستایا جانا، صحت کی طرف سے کمی ہو جانا، یا پھر کسی اپنے کا پیارے کا چلا جانا، یا پھر پھلوں کی کمی سے آزمایا جانا. تو یہ آزمائشیں ہر انسان کے لیے اٹل ہیں. البتہ سب کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کہ دنیا پہ اتار چڑھاؤ آنا اٹل ہے. دنیا پہ نشیب و فراز ہیں، کبھی اچھے حالات اور کبھی اس کے برعکس ناساز حالات. اور پھر مزید کیا فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ البتہ تم ضرور سنو گے، یہ چیزیں تمہیں سننے کو ملتی رہیں گی، تمہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا کہ جو اہل کتاب ہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے اور مشرکین میں سے بھی بہت ساری اذیت والی باتیں، کہ جب انسان اس مشن کو لے کر چلتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئیں. مشکلات کا آنا اٹل ہے. کبھی لوگوں کی طرف سے باتیں، کبھی لوگوں کی طعن و تشنیع، کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ ان کے جواب میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. انسان کو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے دل بہت بڑے کرنا پڑیں گے اور خود کو مضبوط چٹان کی طرح بنانا پڑے گا. پھر ہی انسان اس مشن میں پورا اتر سکتا ہے. جس طرح کہ پہلے بھی بارہا ہم نے بات کی کہ انسان جب اس مشن کو لے کر چلتا ہے تو اس کے حوصلے انبیاء جیسے کرنا پڑنا انسان کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ یہ مشن انبیاء ہے. انبیاء کو بھی اس راستے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی طعن و تشنیع بھی سننا پڑی اور برداشت کرنا پڑی. لیکن اگر انسان دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائے تو پھر اس مشن پہ برا نہیں اتر سکتا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے مسائل بڑے لگتے ہیں، آزمائشیں بڑی لگتی ہیں، تو میرے جو ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو یاد کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے
ساری کی ساری آزمائشوں سے بری پڑی۔ سب سے پہلے جب دنیا پہ تشریف لائے تو یتیم، باپ ہی سر پہ نہیں ہے، اور پھر والدہ کا جو شفقت بڑا سایہ تھا وہ بھی کچھ سالوں بعد اٹھ گیا۔ پھر دادا کی شفقت میں پل رہے ہیں، اور دادا بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اس کے بعد پھر چچا تھے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے، وہ بھی کچھ عرصے بعد چلے گئے۔ اور زوجہ محترمہ تھیں بہت ہی زیادہ لاڈلی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی سال وفات پا گئی، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ گویا کہ بے سہارا انسان خود کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں دنیا سے کسی کا رخصت ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے، کہ جو اس مشن میں ساتھ دینے والے ہیں اگر چلے جائیں تو پھر یوں لگتا ہے گویا کہ ایک پلر گر گیا ہے، اور گویا کہ اب انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس راہ پہ وہی گامزن رہ سکتا ہے جس کے حوصلے بہت بلند ہوں۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جیسا کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کون کون سے تھے، کتنے تھے۔ تو الحمدللہ آپ نے بتایا کہ 5 ہیں، اور آپ نے ان کے نام بھی بتائے۔ لیکن کچھ بہنیں جس طرح کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اگرچہ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ ان کو بھی قوم کی طرف سے بہت ساری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بار بار ان کی جو قوم تھی وہ سوال کرتی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے اور ان کو جواب دیتے، پھر کبھی کچھ بہت زیادہ انہوں نے ستایا، جس طرح کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا ہے۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے جو بتایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یا پھر سیدنا شعیب علیہ السلام، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ وسلم کے سچے محب ہوں تو ہمیں بھی اپنے پھر جگرے بہت بڑے کرنے پڑیں گے، اپنے ظرف بڑے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس مشن میں جب نکلتے ہیں تو آزمائشوں کا سامنا اٹل ہے، بہت بڑی بڑی آزمائشیں۔ لیکن جو آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں، باقی انبیاء کو سامنا کرنا پڑا، ان کو شہید ہی کر دیا گیا، اس کی نسبت تو ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے قابل، نہ ہونے کے برابر۔ یہ ہماری آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں اگر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو باتیں ہیں، طعن و تشنیع ہیں، تو یہ باتوں کے پتھر ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو پتھر بھی کھائے، اس راستے میں جب نکلے بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی، ان کو بہت زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے اس پہ صبر کیا جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے بارے میں۔ یہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم پہ آزمائشیں آئیں تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے روز روز، کبھی منافقین کی طرف سے، کبھی مکہ کے قریش کے کفار قریش کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، تو آئندہ بھی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ لیکن اگر انسان اوورآل دیکھے تو یہ ہم سب کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، کہ قرآن مجید پوری امت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، جو بھی قیامت تک آنے والی انسانیت ہے سب کے لیے اس میں پیغام ہے۔
مزید آگے بڑھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پختہ عہد دیا اللہ نے اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم کو ضرور کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہیں چھپاؤ گے اس کو۔ کس کو کہا گیا؟ جو پیغامات دیے گئے اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھو گے، کچھ بھی اس میں سے نہیں چھپاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اس کی کوئی اہمیت نہ جانی، اس کو اگنور کر دیا، اس کو بالکل اہمیت نہ دی، بلکہ اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، یعنی کہ اس کو بالکل اگنور کر دیا اور اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بات کی کہ من پسند کے فتوے دینے لگ گئے اور بھی بہت کچھ، جس طرح کہ سود خوری بھی تھی ان کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے تحریف بھی کی، بدل کر احکامات کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق فیصلے کیے، ان کے مطابق سارے معاملات کیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، وہ بہت ہی برا تھا، یا جو کچھ انہوں نے خریدا وہ بہت ہی برا تھا۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ انہوں نے معنوی بھی تحریف کی اور لفظی بھی تحریف کی۔ حکم کیا دیا گیا تھا کہ تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، جو بھی احکامات ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو کھول کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اور سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ حسد، بغض، عناد اور تعصب کی وجہ سے۔ اور اس کی مین وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ تھا کہ ہمارے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے جائیں گے، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے گئے۔ تو اسی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور جو چھپانے کی بات ہے، ان سے کہا گیا کہ تم نے احکامات کو چھپانا نہیں ہے، جس طرح احکامات دیے جا رہے ہیں ویسے ہی لوگوں کے سامنے کھول کر رکھنا ہے۔ کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ بہت بڑے ان میں عالم تھے، بہت جید قسم کے علماء تھے، لیکن ایسے علماء جو کہ علماء سوء کہلائیں، ان کا کیا فائدہ؟ بلکہ ایسے تو آگ کا ایندھن ہوں گے۔ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو عمل نہیں، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی آپ لوگ حدیث سن چکے ہیں، عربی ٹیکسٹ میں دیکھ لیں، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپائے اس میں سے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی لگام ہوگی، استغفر اللہ، لگاموں میں سے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ آپ نے عربی ٹیکسٹ میں یاد کرنی ہے اور لیسن میں سنانی بھی ہے، زبانی یاد کر کے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم لوگ تفسیر کائسن آیہ مبارکہ 187 تک اور ٹرانسلیشن 190 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور اپنی سی جو محنت ہے وہ کرتے رہیں، ان سعیکم سوف یری۔ آج 25واں روزہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ جو چند گھڑیاں ہیں بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، تو ان کی قدر کریں اور ان کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔ دنیا کی جو مصروفیات ہیں ان کو تھوڑا سا ایک طرف رکھ دیں، یہ تو 12 مہینے ختم نہیں ہوتے، جتنا بھی کر رہے تو یہ مزید وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہیں۔ تو مختصر اپنے کاموں کو کر لیں اور زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف دھیان دیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔